ہونا بہت ضروری ہے، بہت مفید ہے. شیطان سے حفاظت کے لیے اس وقت یہی ایک راستہ ہے. بیعت ہونا سنت ہے، اس وجہ سے سنت کو ادا کرنا چاہیے. اس لیے آپ لوگوں کا بیعت کا ارادہ بہت مبارک ہے. لیکن جو آپ لوگوں نے انتخاب پسند کیا وہ پسند صحیح نہیں ہے. یہاں آپ حضرات کے یہاں بڑے بڑے اکابرین آتے رہتے ہیں، ان سے ہو جاؤ تو وہ زیادہ فائدہ رہے گا. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے اچھا یہ ہے کہ کوئی دوسرا بڑے حضرات آتے رہتے ہیں، مشہور حضرات، ان سے کہہ جاؤ تو فائدہ ہے. بہرحال بیعت ہونے کے بعد تو مسئولات کے لیے وہ اشارت ہوگی. آواز کیسے پہنچے گی؟ آپ یہاں کرسی پہ آ جائیں گے، چلو یہ مرد حضرات میں ہو جائیں گے، مسکرات کو آواز ایسے ہی پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے. چلو کرسی ہے نا، یہ ایسے کھڑا ہو جاؤ ادھر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا، مسلمان ہوتا تھا. مسلمان ہونے کے ساتھ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فیض پہنچتا تھا کہ ساری برائیاں ختم اور اللہ کا محبوب بن جاتا تھا. آج لوگ ہم یہاں آئے ہیں، الحمدللہ ایمان تو ہے، لیکن دل میں اللہ کی محبت جتنی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق ہونا چاہیے اتنا ہم میں نہیں ہے. کہیں مال کی دولت، کہیں عورتوں کی بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، دنیا کے آباد کرنے کی فکر، جس کی وجہ سے جس گھر میں بہت سارے چوہے رہتے ہوں وہاں کوئی اچھا آدمی نہیں آتا نا. اسی طریقے سے جس دل میں اتنے سارے برے خیالات آتے ہو تو اللہ کا خیال کیسے آئے گا؟ تو اس کے لیے یہ بیعت ہے. بیعت ہونے کے بعد پڑھنے کے لیے بتایا جائے گا. پہلے تو جن چیزوں سے توبہ کی جائے ان سے بچنے کی. چلو وہاں بیٹھ کے تاکہ وہ لوگ بھی سن رہے ہیں. آ جاؤ، جو بیعت ہونے والوں کے قریب ہو جاؤ اور دوسرے پیچھے لے جاؤ. چادر لے لو ادھر سے. ہاں دے دو کپڑا دے دو سفید. وہ بڑا، ہاں یہ پورا کپڑا ہی دے دو. ادھر چھوٹی کر کے نا تھوڑی زیادہ ہے. دو ساتھی آ رہے ہیں، نہیں تو آنے تو پھر نماز کا وقت ہو جائے گا. اور ساتھی کو وہاں پھر نوٹار میں بھیج دینا، وہاں بھی تو ہے. جی نوٹار میں بھیج دینا. یہ کپڑا دے دو. ہاں تم اس کو جانے دو ادھر، صرف اتنا چھوڑ دو بس. کھینچتے رہو کھینچتے رہو کھینچتے رہو، جانے دو جہاں تک جائے. تم لوگ بھی کھینچ لو. نہیں پہنچ گیا تو اس کو کھول لو. کھول لو، یہ اور بھی لمبا ہے تو نہیں، یہ سنگل ہی. جو باقی رہ گئے ہیں اصل بیعت ہونے کا جو مقصد ہے وہ اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا ہے. اس وقت ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے لیکن بہت تھوڑی. مال کو دیکھ کر وہ محبت بھاگ جاتی ہے، گناہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو اس گناہوں سے بچنا اصل مقصد ہے. اس لیے جن جن چیزوں سے توبہ کی جائے، جن جن چیزوں سے توبہ کی جائے اس سے ایسے گناہ سے بالکل رکنے کی ضرورت ہے جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں.
اور اگر کبھی شیطان گناہ کبیرہ کرا بھی دے تو پھر سب سے اچھا کام یہ ہے کہ فوراً صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گناہ کیا ہے، تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ جب بندہ گناہ کی توبہ کرتا ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بیعت ہونے کے بعد تین چیزیں ہیں خاص طور پر۔ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، اور سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے ہمارے پیر ہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب، پھر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی وغیرہ وغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے یاسین شریف پڑھی ہے اسے تو قبول کر، اور اس کا ثواب میرے تمام مشائخین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو پہنچا دے۔ جب روزانہ 10 قرآن کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، اگر کوئی آدمی روزانہ 100 روپے ہمارے پاس منی آرڈر کرتا رہے یا بھیجتا رہے تو ہم نہیں جانتے ہو، نہیں پہچانتے ہو، پھر بھی اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے جب ہم ثواب بھیجتے رہیں گے تو ان بزرگوں کو بھی ہم سے محبت ہوگی اور وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور درود شریف۔ جون سا درود شریف یاد ہو، سب سے اچھا اور سب سے افضل تو وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس سے چھوٹے درود بھی اگر پڑھے جائے تو 4 چیزوں کی 4 تسبیح ہے، صبح کو پڑھنی ہے اور شام کو پڑھنی ہے۔ صبح کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک 12 بجے تک میں یہ اس کو پڑھ لیا جائے، اور شام کی تسبیح جو ہے وہ 12 ظہر سے لے کر رات کو سونے تک میں جب بھی موقع ہو اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، روزانہ یہ کرنا ہے۔ دوسرا، نمازوں کو پابندی کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ تسبیح ہے، یہ ہر نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد اس کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 چیزیں ہو گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت کم سے کم پاؤ پارا روزانہ کرنی ہے، سمجھے؟ روزانہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی محبت ہمارے دل میں مضبوطی کے ساتھ پیدا ہو جائے گی۔ مغرب کی نماز کے بعد آ جاؤ، وعلیکم السلام، کھینچ لو۔ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک تبارک جس کو کہتے ہیں، وہ تبارک دیکھ کر پڑھو، حفظ ہو جائے تو منہ پر پڑھو، ٹھیک ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کا عذاب دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے آتا ہے، تو یہ جو ہم روزانہ پڑھ رہے تھے نا سورہ ملک تبارک، وہ تبارک جو ہے وہ آ کر اگل لیتی ہے اور کہا کہ میں اس کو عذاب نہیں ہونے دوں گی، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے آدمی قبر کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تو کام سارے ایسے ہی ہے، جو قبر میں عذاب، اور جب قبر میں عذاب ہوگا تو وہاں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ایسے وقت میں اگر یہ صورت ہے، اس وجہ سے روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ ملک 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور آیت الکرسی 3 مرتبہ سب، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر ٹھو کر کے دم کر کے اپنے پورے بدن کا اوپر پھیلا کر تسبیح، ایک بھی تسبیح بتائی، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کو پڑھتے پڑھتے سو جائے کریں۔ تہجد کے لیے اٹھیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن چونکہ اگر تھکان کی وجہ سے، کام کی وجہ سے اٹھ نہ سکیں تو رات کو عشاء کے بعد جب 4 رکعت سنت
اور 2 رکعت نفل ہم نے پڑھ لی عشاء کی فرض ادا کرنے کے بعد، تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت تہجد کی نیت سے 4 رکعت پڑھو گے تو اللہ جل جلالہ کے یہاں تہجد پڑھنے والوں میں نام لکھا جائے گا۔ پھر اگر 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے جب بھی آنکھ کھل جائے اور 2 رکعت پڑھ لو تو وہ اور زیادہ فضیلت کی بات ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ جن چیزوں سے توبہ کی جا رہی ہے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کے جو سارے احکامات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور چلتے پھرتے، یہ تو پڑھنے کو بتایا وہ تو ہے ہی، لیکن چلتے پھرتے زبان سے تو ہمیں کوئی کام کرنا نہیں ہوتا، تو چلتے پھرتے جب بھی جس کا جو چیز چاہے، درود شریف، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 2 چیز چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ جب تک پڑھتے رہیں گے شیطان کا کوئی اثر ہمارے پر نہیں ہوگا، وساوس وغیرہ سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اتنا کرتے رہو، 6 مہینے کے بعد اگر تم کہو گے کہ ہم نے اتنا کیا ہے، اب دوسرا بتاؤ، تو پھر آگے کا بتایا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعات سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، اور پرایا مال ناحق کھانے سے، اور توبہ کی ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور ہو جائے گا تو توبہ کریں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضامندی کی اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی۔ بیعت کی ہم نے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا
محمد زکریا صاحب سے سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ میں اسماعیل کے ہاتھ پر دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمارے بیعت ہونے کو قبول فرمائے، مشائخ سلسلہ کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہمارے ایمان کو قوی فرمائے، کامل فرمائے اور کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے بیعت کر کے ابھی معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، 5 نمازوں کو ادا کریں گے۔ اب اس کا خیال رکھنا اور پوری پابندی کے ساتھ عبادت کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔